بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو جنت کے اس خاص اور خوبصورت سواری کے بارے میں ہے جو بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے خاص اور انمول انسان کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ تو ناظرین، اس خاص اور خوبصورت سواری کا نام براق تھا، جس کو دنیا کے سب سے خوبصورت اور حیران کن سفر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور وہ پیارا سفر اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تھی۔ ناظرین، وہ سفر نبوت کے 11ویں سال 27 رجب پیر کی رات کو طے پایا گیا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اپنی چچی زاد بہن کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور یہ وہ خوبصورت رات تھی جب اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب سے ملنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت الفردوس میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور میرے نبی کو لے آؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں براق لینے کے لیے داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، جنت میں 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حسن ہر ایک سے بڑھ کر تھا۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر ایک براق پر پڑی جو سب سے الگ اور رو رہا تھا۔ جب آپ نے اسے پوچھا کہ اے براق، تو کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا، جب سے میں نے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تب سے ان کے عشق میں رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بے پناہ عشق دیکھا تو آپ نے اس براق کو ساتھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کو اس کمرے سے لے جا کر مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ لے کر لیٹے ہوئے تھے، اور وہ نیند کی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک سینے کو چاک کر دیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہونے کا ایک پاس یعنی تھال لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ پھر قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے لائی گئی تھی، جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا رنگ بے حد سفید تھا۔ جب براق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں پیش کیا گیا، اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں پر نظر پڑتی وہیں پر اس کے قدم ہوتے۔ جب یہ براق بلندی پر جاتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ہی حالتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو اس نے خوشی کے مارے اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں میں پھیرا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ قسم ہے اس ذات کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور بلند مرتبے والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق مارے شرم کے پسینے میں شرابور ہو گیا اور پرسکون کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی اس خوش قسمت براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس پیارے اور خوبصورت سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب براق بیت المقدس میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور اس کے بعد آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ پاک کی ذات سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنے نبی کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ان 50 نمازوں کو کم کروایا اور 5 نمازیں رہ گئی۔ اسی رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔